مکے میں جب حالات مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مسلمانوں کے لیے مکی زندگی میں چیلنجز بہت بڑھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکے میں بہت زیادہ ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، تو اس وقت ضرورت تھی اسلام کو ایک غیبی مدد کی، اس وقت ضرورت تھی اسلام کو رب کی غیبی تائید کی۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کی۔ پیارے نبی نے دعا کی کہ پروردگارا، یہ مکے کی دو عظیم شخصیتیں ہیں، ایک ہے عمر بن خطاب اور ایک ہے ابو جہل بن ہشام۔ پروردگارا، آج یہ مخالفین اسلام میں سے ہیں، مسلمانوں کو ستانے والوں میں سے ہیں، پروردگارہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اسے اسلام لانے کی ہدایت دے دے اور توفیق دے دے۔ اس دعائے نبوی کا نتیجہ تھا، اس دعائے نبوی کا کرشمہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا، اور عمر بن خطاب جو کبھی شرک میں تھے، مشرکین کی صف میں تھے اور مسلمانوں کو ستانے والوں کی صف میں تھے، اس دعائے نبوی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، اور ان کے قبول اسلام کا یہ بنیادی سبب ہے پیارے نبی کی دعا۔ پیارے نبی کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عمر کے ساتھ ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے جن واقعات نے ان کے دل کو متاثر کیا تھا اور اسلام سے قریب کیا تھا، جن میں سے ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، دشمن تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تب کی بات ہے، پیارے نبی سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ سورہ حاقہ کا اسلوب، سورہ حاقہ کی آیتیں، سورہ حاقہ کے مضامین اور سورہ حاقہ میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں پیش کی ہیں وہ ڈائریکٹ انسان کے دل کو چھونے والی۔ حضرت عمر کے کانوں سے جب یہ تلاوت ٹکرائی، حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ان کا دل متاثر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ دشمن تھے، مخالف تھے، اپنے آپ کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیوں متاثر ہو رہے ہو، یہ محمد جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا یہ تو شاعری ہے، جیسے ہی وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ یہ شاعری ہے، پیارے نبی پڑھتے رہے اور سورہ حاقہ کی آیت آ گئی، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے اور وہ جواب ادھر سے مجھے مل رہا ہے کہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا تب تو اس کا مطلب یہ کسی جادوگر اور کاہن کا کلام ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ سوچا کہ یہ کاہن کا کلام ہے، پیارے نبی نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن، اور یہ قرآن کسی کاہن کا بھی کلام نہیں۔ عمر حیران رہ گئے، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا یہ نہ شاعری ہے اور نہ کاہن کا کلام ہے تو پھر ہے کیا؟ پیارے نبی نے وہ آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے جنہوں نے حضرت عمر کو متاثر ضرور کیا تھا پر وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا کوئی بنیادی سبب اگر ہم دیکھتے ہیں وہ پیارے نبی کی دعا تھی۔ پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ کبھی دعا بھی کر دینا چاہیے کہ پروردگارہ اس بندے کو ہدایت دیتے۔ حالانکہ دیکھیے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عمر کا قبول اسلام بظاہر ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور واقعہ تھا۔ حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مخالفت اور جس دشمنی کا ثبوت دیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے مکے کا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر بھی کسی دن مسلمان ہو، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا تذکرہ سیرت کے اس واقعے سے جو ہے، اس کا تصور آپ سیرت کے اس واقعے سے کیجئے کہ جب مکے میں حالات تنگ ہونے لگے مسلمانوں کے اور مسلمان حبشہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے مکے سے، تو ایک میاں بیوی ہجرت کر رہے تھے، لیلا اور عامر۔ لیلا جو ہے صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ عنہ، عامر ان کے شوہر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ہجرت کر رہے تھے اور جب جا رہے تھے تو سامنے سے حضرت عمر آ گئے، جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے۔ عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عمر، تم نے ہمیں یہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیا، لہٰذا ہم اس شہر مکہ کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے اور کسی ایسے شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا صاحبکم اللہ، جاؤ اللہ تمہارے ساتھ رہے، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ رہے، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت عمر کا یہ ریاکشن ان کی امید اور ان کی توقع کے خلاف تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر ہمیں پکڑیں گے، روکیں گے، ماریں گے، زبردستی کریں گے، ہجرت کرنے نہیں دیں گے، لیکن یہاں الٹا ہوا کہ کچھ نرمی دکھائی اور دعائیہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو بیوی تھیں صحابیہ حضرت لیلا، انہوں نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے، لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ چکا ہے، دیکھو کہ وہ ہمیں دعائیہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، نہ مارا، نہ روکا، نہ ٹوکا۔ تو حضرت عامر نے کہا اپنی بیوی لیلا سے، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم، جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہ ہوگی تب تک عمر مسلمان نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کہ ان کی گدھی کا اسلام لانا ناممکن ہے۔ مگر بتاؤ یہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی کہ نہیں؟ ممکن ہو کر رہی۔ اسے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یاد رکھو کیا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی شخص کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، وہ کتنا بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سفاک کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو، کتنا وہ بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو، کبھی کسی انسان کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، محنت کرنا، کوشش کرنا، ہمارے تصور کے خلاف، ہمارے یقین کے خلاف دعوت و تبلیغ کے میدان میں رب العالمین حیرت انگیز کرشمے دکھاتا ہے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو مانگ کر حاصل کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، یہ کیا اسلام لائے کہ ان کے ایک شخصیت کے اسلام لانے سے مکے میں جو کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کا جو توازن تھا وہ بالکل برابر ہو گیا، دونوں لیول ہو گئے۔ پہلے مسلمانوں کا کوئی وزن نہ تھا، مشرکین ہر سمت غالب تھے، مسلمانوں کا کوئی وزن نہ تھا۔ لیکن ایک عمر کے اسلام لانے سے یہ سبق دیکھو کہ کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں جو با اثر شخصیت ہوتی ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ اگر حق پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے تو حق کو کتنی بڑی طاقت ملتی ہے۔ حضرت عمر اسلام کیا لائے، سبحان اللہ، کہ مکے میں مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ما زلنا اعزہ منذ اسلم عمر، جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے، اس سے پہلے سر جھکا کے چلتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم سر اٹھا کر چلنے لگے۔ اور بتاتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں ڈر ڈر کے جاتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، اور جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہم بے خوف و خطر خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کرنے لگے۔